السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑا کروڑ انگنت کا تعداد، زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دین میں رکھا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کام کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے
اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی جو یہاں پر ہم جیسے عمل کیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ پھر فرمایا دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں جو بھی چیز آئی ہے وہ ختم ہونے کے لیے۔ بچہ ابھی پیدا ہوا، وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اب وہ دنیا سے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرتے ہیں تو فرشتے کو بھیجتے ہیں، سب سے پہلے اس کی موت لکھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ آخرت کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، کبھی اسے کوئی فنا نہیں۔ جوانی ہے تو جوانی ہمیشہ کے لیے، صحت ہے تو ہمیشہ کے لیے صحت ہے، خوبصورتی ہے تو ہمیشہ کی خوبصورتی ہے، مال و دولت ہے تو ہمیشہ کی مال و دولت آخرت ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے کے واسطے۔ آج کا مالدار کل کا غریب، آج کا صحت مند کل کا بیمار۔ اور پھر فرمایا دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے، یعنی دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ہر آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی کا دھوکا ہے، کسی کو اپنے مال کا دھوکا ہے، کسی کو اپنے صحت کا دھوکا ہے، کہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صحت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یہ مال ہمیشہ رہے گا، اور یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، اور یہ پیسہ ہمیشہ رہے گا، یہ آل اولاد ہمیشہ میرے ساتھ رہے گے، یہ دکان و مکان ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ دار الغرور ہے، حالانکہ کوئی چیز اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک بزرگ، ایک بہت بڑا بادشاہ ایک بڑا زبردست محل بنایا، ایک بہت بڑا زبردست محل بنایا، اور اس محل کے اندر ہر چیز اس نے آراستہ کیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہر دیکھنے والا اش اش کرتا رہا اور انگلی کو اپنے دانتوں میں دباتا رہا کہ کیسا گھر بنایا ہے، کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی میرے اس محل کے اندر عیب نکالے گا، جو کوئی میرے اس محل کے اندر عیب نکالے گا، خامی نکالے گا، میں اسے انعام دوں گا۔ یعنی اسے اپنے اس گھر بنانے پر اتنا زام تھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ اعلان ہوتا رہا، لوگ آ کر دیکھتے رہے، سب تعریفیں کر کے جاتے رہے۔ آخر میں ایک اللہ والے اس گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی اعلان کو سنا، اور سن کر اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اس محل کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہ ایک بہت بڑی کرسی پر اس کا جو مالک تھا، جو بادشاہ تھا، بہت بڑی کرسی پر ترجمان ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ سب آ کر اس کے سامنے تعریفیں کر رہے تھے کہ تمہارا گھر ایسا ہے، تمہارا گھر ویسا ہے، ہر چیز کی اس میں آسائش ہے، ہر چیز کی اس میں سہولت ہے۔ یہ بزرگ گھر دیکھنے کے بعد اس مالک کے مکان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اس گھر کے اندر دعا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اتنے دن سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا اگر دیکھ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ہر طرح سے وہ سجا ہوا ہے، ہر طرح کی چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے خرخمے اس میں لگے ہوئے ہیں، بہت عالیشان دروازے ہیں، بہت عالیشان کھڑکیاں ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن یہ بوڑھا دیکھنے سے فرنیچر لگ رہا ہے، میں نے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں دو عیب ہیں۔ اور بادشاہ نے اعلان کر رکھا جو کوئی میرے گھر کے اندر عیب نکالے گا اس کو انعام دوں گا۔ بادشاہ نے لال پیلا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کیا عیب ہے بتاؤ۔ تو اس اللہ والے بڑے میاں نے بالکل سنجیدگی کے ساتھ، بالکل متانت کے ساتھ کہا کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کے اندر تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اس گھر کے اندر تو ہمیشہ نہیں رہے گا، پہلا عیب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ گھر بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔
تو فرمایا دنیا دارالغرور ہے اور آخرت دارالسرور ہے. وہاں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے. اور میرے دوستو، ہم جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم حالت سفر میں ہیں. ہمارا سفر جاری ہے، حالت سفر میں ہیں ہم. حالانکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے آخرت کا سفر جاری ہے اور ہم حالت امتحان میں ہیں. ہمارا ہر لمحہ امتحان ہمارا چل رہا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے ایک ایک لمحے کا امتحان لینے والے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ پاک ہمارا امتحان لینے والے ہیں. یہ دنیا دارالامتحان بھی ہے اور ہم حالت سفر میں ہیں. چاہے ہم بیماری میں ہو، چاہے ہم صحت میں ہو، چاہے ہم فراغی میں ہو، چاہے ہم تندرستی میں ہو، ہر حال میں ہم کیا ہے؟ حالت سفر. شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے تو 2 دن کا یہ سفر ہے. ہمارا کیا ہے؟ یہ سفر آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری، ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہم چاہے جیسے بھی گزار رہے ہو، وقت گزار رہے ہو، غفلت میں گزار رہے ہو یا اللہ کے ذکر میں گزار رہے ہو، نماز میں وقت گزار رہے ہو، کھیل کود میں وقت گزار رہے ہو، ہر حالت میں ہمارا سفر وہ جاری ہے. ہم کیا ہے؟ آخرت کی طرف، آخرت کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے میں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو، تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دو دنیا کے مقابلے. آخرت کی زندگی کو ترجیح دو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں. یاد رکھو کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں، دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جب سے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں اللہ نے اس بات کو لکھ رکھا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر. اب ہم کیا ہے میرے دوستو، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہے ہیں، ہم زندگیوں کو کیسے گزار رہے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا ہے، اس پر ہم کو غور کرنا ہے. اگر میرے دوستو، اگر ہماری جو فنا ہونے والی جو دنیا ہے، اگر وہ سونا ہوتی، فنا ہونے والی دنیا وہ سونا ہوتی اور باقی رہنے والی جو آخرت ہے وہ ٹھیکری ہوتی، اگر وہ ٹھیکری ہوتی، سونے کے مقابلے میں باقی رہنے والی ٹھیکری ہی کو ترجیح دینا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر الٹا ہے، آخرت جو ہے نا وہ سونے کی طرح ہے اور دنیا وہ ٹھیکری کی طرح ہے. اور آخرت باقی رہنے والا سونا ہے، آخرت باقی رہنے والا سونا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری ہے، دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری عقلیں مفلوج ہو چکی ہیں. ہماری عقلوں پر کیا ہے میرے دوستو، ہماری عقلوں پر مہر پڑ چکا ہے کہ ہم فنا ہونے والی ٹھیکری پر اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں، باقی رہنے والے سونے کو ہم چھوڑ دیں. آخرت باقی رہنے والا سونا ہے اور دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری ہے. اس کے باوجود میرے دوستو ہم کیا ہے؟ فنا ہونے والی ٹھیکری پر اپنی جانیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی محنتیں، اپنا رات دن لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے بچے بارش کے موسم میں کیا ہے ریت کے اندر گھر بناتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بارش کے موسم میں یا اور چھٹیوں کے موسم میں ریت کے اندر گھر بناتے ہیں.
اور ایک آدمی بالوں کے اندر گھر بنا کر ایک بچہ ادھر سے ہاتھ سے کیا ہے کچھ سوراخ کرتا ہے، دوسرا بچہ ادھر سے ہاتھ سے سوراخ کرتا ہے اور اس میں تھوڑی دیر کھیلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، شہروں میں تو یہ چیز آپ کو زیادہ تر نظر نہیں آتی، قریوں میں دیہاتوں میں جب بچے اپنے ننیال میں جاتے ہیں، ددیال میں جاتے ہیں، وہاں ان کو ایسے کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو بچے ایک آدھ گھنٹہ بالوں میں ریت میں کھیلتے ہیں، اور کھیلنے کے بعد وہ بچے جب تھک جاتے ہیں تو اسی اپنے بنائے ہوئے گھر کو لات مار کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جب ماں باپ آواز دیتے ہیں بچے آ جاؤ، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، شام ہو گئی، تو بچے اسی گھر کو جس گھر کو انہوں نے ریت پہ گھر بنائے تھے کہ لات مار کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا بھی ایسی ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر آدمی جوان ہوتا ہے تو اپنے بچپن کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگتا ہے، میں بچپن میں کیا کیا کرتا تھا، میں بچپن میں کیسے کیسے کام کرتا تھا، اس کو ہنسی آنے لگتی ہے۔ اور بچپن میں جو کام کرتا ہے، جو جوانی میں جو کام کرتا ہے، وہ ادھیڑ عمر میں جا کر اس کو وہ کام اسے عجیب لگتے ہیں۔ ارے ہم نے جوانی میں کیا کیا کیا، کیسے کیسے ہم نے کیا ہے سائیکلوں میں، گاڑیوں میں پھر کر کیسے کیسے کیا ہے گم چھلنے اڑاتے تھے۔ اور پھر جب آدمی ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے، اس کے جو ادھیڑ عمر کے کام ہوتے ہیں اسے جب وہ بڑھاپے میں دیکھتا ہے تو اس پر اسے ہنسی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی ساری زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر، دین کے اندر ایک ایسی عجیب بات اللہ نے رکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا تو ہوا ہے کہ بادشاہوں نے دین کی خاطر اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا، بادشاہوں نے دین کی خاطر اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، لیکن کبھی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا کسی اللہ والے فقیر نے اپنے دین کے اعتبار سے، جس نے دین کے اعتبار سے اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے جو فقیری حاصل کیا تھا وہ دنیا کی بادشاہت کے مقابلے میں چھوڑ دیا ہو، ایسا آپ کو نظیر نہیں ملے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، رات میں سوئے ہوئے تھے، دیکھا کہ ان کے گھر کے چھت کے اوپر کچھ لوگ چل رہے ہیں، وہ اٹھے اور اٹھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ کیا ان کی گھر کی چھت پر چل رہے ہیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اتنی رات میں تم ہماری گھر کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہے ہیں، اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ارے بے وقوفو، کہیں چھت کے اوپر اونٹ آپ کو ملے گا؟ اونٹ تو جنگلوں میں جا کر تلاش کرو، اور کیا ہے صحراؤں میں جا کر تلاش کرو تب ملے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا ارے تم کیا ہے، تم نرم نرم بستروں میں جو سو رہے ہو، کیا تم کو خدا یہاں مل جائے گا؟ نرم نرم بستروں میں، بادشاہ کی گدیوں میں، بادشاہت کی گدیوں میں، بادشاہت کے خواہشات کے اندر کیا تم کو خدا مل جائے گا؟ بس وہ ایک بات حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ پر کے دماغ پر اثر کر گئی، انہوں نے ساری بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے خدا کی محبت میں جنگلوں میں نکل گئے۔ بادشاہت کو لات مار دیا، گدڑی انہوں نے بادشاہی لباس نکال کر گدڑی اوڑھ لیا اور جنگلوں میں جا کر اللہ کی یاد میں ایسے مصروف ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے، اللہ کے ایسے محبوب اور مقبول ترین بندوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ان کے جو غلام وزیر تھے وہ سب اپنے بادشاہ کا حال معلوم کرنے کے لیے جنگل گئے، تو وہاں پر وہ اپنی پرانی گدڑی سوئی سے سی رہے ہیں۔ بادشاہ وقت اپنی گدڑی کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بادشاہ آپ کی پچھلی زندگی کیسی تھی کہ آپ بادشاہ تھے، آپ اشارے کرتے تو آپ کے کام ہو جاتے تھے، آپ یہاں بیٹھ کر کیا اپنی گدڑی اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں؟ تو ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا دیکھو، اس کے بعد انہوں نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی کو لے کر آؤ۔ تو تمام مچھلیوں نے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑ کر لائے۔ ابراہیم بن آدم نے فرمایا نہیں، مجھے وہی لوہے کی سوئی چاہیے۔ چنانچہ ایک مچھلی ان کو وہ لوہے کی سوئی لا کر دی، تو انہوں نے کہا پہلے میں انسانوں کے جسموں پر حکومت کرتا تھا، اب اللہ نے اپنے فضل سے مخلوق کے دلوں پر میری حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا۔ میرے دوستو،
یہ تو ہوا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے بادشاہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی بادشاہت کو فنا کر دیا اور فقیری اختیار کر لیا۔ اللہ کا دین ایسا دین ہے کہ کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کسی اللہ کے بندے نے اللہ کا دین چھوڑ کر بادشاہت اختیار کر لی۔ یہ بادشاہت کے مزے سے بھی زیادہ اللہ کے دین پر چلنے کا مزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی عزتیں بھی اور آخرت کی ابدی و سرمدی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اجمیر کی درگاہ پر ایک انگریز حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے جب واپس گیا اپنے ملک میں جا کر کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے واپس آ رہا ہوں جو کہ ہے وہاں ایک آدمی آرام کر رہا ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ آج اس کی بارگاہ میں زندوں کے پاس اتنے لوگ حاضر نہیں ہوتے اتنے اس کی بارگاہ میں حاضر، ایسی جگہ سے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ چنانچہ میرے دوستو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ تیمور جب سمرقند کو اس نے فتح کیا، سمرقند کو فتح کرنے کے بعد بادشاہ تیمور کی قبر ہے اور اس وہاں پر لکھا ہوا ہے فاتح الملک، یعنی ملکوں کو فتح کرنے والا، لیکن اس سے آگے ایک اور قبر موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بادشاہ کی قبر ہے، بادشاہ کی قبر سے آگے ایک اور اونچی اور ایک بڑی قبر یہ کس کی ہے؟ تو کہا کہ یہ اس بادشاہ کے شیخ کی قبر ہے اور اس بادشاہ نے وصیت کر لکھا تھا میں جب مر جاؤں تو مجھے میرے شیخ کی خدموں میں دفنا دینا۔ میرے دوستو بادشاہوں پر حکومت کرنے والے یہ اللہ والے، یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں دین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، خدا کا خوف تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ بھی ان کے قدموں میں آ کر بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اپنی سعادت سمجھ کر میرے دوستو ان کی غلامی پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہم کو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی فکروں کے لیے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے، ڈھیر ساری نعمتوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرہون منت ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں۔ ایک ایک نعمت کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول ہم کو عطا فرمایا کہ اس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ، حج اور سارے امور دین کے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمایا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کر دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان نعمتوں کی ان کو کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم الشان نعمتیں جس کی آج ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، کل کو جب یہ نعمتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی اور یہ ہاتھ سے نکل جائیں گی تو تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا طائف کے اندر ان کا مقبرہ ہے، ان کی مسجد ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو 3 دعائیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دعائیں دیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کتاب کا علم عطا فرمائے، یعنی خوب علم عطا فرمائے، تو تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے اور تیرے مال میں کثرت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں دعائیں ان کے حق میں قبول فرمایا۔ بہت زبردست مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ناقدری کر رہے ہیں، اور لوگ کیا ہے لوگوں کو نعمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں میرے دوستو؟ الصحت والفراغ۔ پہلی نعمت صحت کی نعمت ہے میرے دوست، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ صحت نہ ہو تو آدمی
آدمی کے لالے پڑ جاتے ہیں، آدمی ڈھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ جو صحت مند انسان جو کام کر سکتا ہے وہ کمزور آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی ایمان والا، مضبوط ایمان والا، طاقتور ایمان والا وہ کمزور ایمان والے سے بہتر ہے، وہ کمزور ایمان والے سے، بیمار ایمان والے سے بہتر ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا ہے، اس صحت کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں میرے دوستوں؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ہماری یہ صحت ہم کیا ہے کیسے ضائع کر دے رہے ہیں، بازاروں کے حوالے کر دے رہے ہیں، اور یہ فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ جبکہ میرے دوستوں میں نے ابھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ نے یہ بات کو پہلے صحیفوں کے اندر بھی لکھا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھا ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت ہی ترجیح کی چیز ہے، اور بہت ہی کیا ہے آخرت کو ترجیح دینے کی بات ہے۔ لیکن میرے دوستوں آج جو ہمیں اللہ نے صحت دیا ہے، خاص کر صحت کی نعمت، وہ صحت کی نعمت ہماری کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہے دنیا کے اندر، ہم نے کیسے کیسے اس صحت کی نعمت کو ضائع کر۔ میرے دوستوں ہم لوگوں کو کیا ہے ذہن کے اعتبار سے اور چالاکی کے اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے لوگ بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، بہت چالاک سمجھے جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو جب ان کو آخرت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر نمازیں ہی غائب ہیں۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا سافٹ ویئر ہے، بہت بڑا کیا ہے ذہین و فطین ہے، لیکن میرے دوستو یہ ساری ذہانت، یہ ساری فطانت، یہ ساری صلاحیت دنیا پہ لگا رہا ہے، دنیا پہ لگا رہا ہے، دنیا پہ لگا رہا ہے۔ آخرت کا جب پلڑا پلٹ کر دیکھتے ہیں، آخرت کا پیج جب پلٹ کر دیکھتے ہیں، اس کی زندگیوں سے نمازیں غائب، اس کی زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات غائب ہیں، اس کی زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے حکم چھوٹ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں یہ کیا ہے کامیابی نہیں ہے، بلکہ آدمی کی فطانت و ذہانت اور آدمی کی عقل مندی کی علامت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلے۔ یہ نہیں کہ آدمی کیا ہے میں بڑا فطین ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، اس لیے میں نے اتنی دنیا بنا لی، اتنے ڈگریاں حاصل کر لیا، اتنے بلڈنگیں بنا لیا۔ میرے دوستو وجہ ہے صحیح ہے، لیکن جیسے تم دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، جیسے دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہو، ویسے آخرت کے بارے میں بھی دیکھو، آخرت کو بھی ترجیح دو۔ آخرت کو ترجیح دینا یہ اصل عقل مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ چیز تمہارے لیے باقی رہنے والی ہے۔ تو ایک چیز تو کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی ناقدری کرتے ہیں، جب یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی تو افسوس کرتے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، اس صحت کی نعمت میں آدمی جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کی عبادت کے اعتبار سے، جیسے دنیا کے اعتبار سے آدمی ادھر کا پہاڑ اٹھا کر ادھر رکھ دیتا ہے، صحت اگر ہے، جوانی اگر ہے، تو دین کے معاملے میں بھی جو چاہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے کر سکتا ہے، لیکن اس سے غافل پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت، یعنی آدمی کو فرصت۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آخرت کو کمانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، یہ فرصت کا موقع ہے۔ قبر میں جائیں گے تو ایک سبحان اللہ ہم نہیں کہہ سکیں گے۔ ایک اللہ کے بندے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو منکر نکیر ان کے پاس آئے، بڑے نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ان سے پوچھا گیا قبر میں، یہ ان کا حساب کتاب اور سوال جواب ہوئے، وہ سوال جواب پورے کے پورے دے دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ان کی خواہش کے مطابق عالم برزخ سے ہی معاملات شروع فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس میں دنیا کے اندر قرآن کی بہت تلاوت کرتا تھا، میں یہاں اس فرصت کے موقع پر بھی یعنی قبر کے عالم برزخ میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ ان کے لیے قبر کے اندر
قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام کر دیا گیا۔ ایک ان کے ساتھی کو وہ خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے سوال جواب ہوئے، میں سوال جواب دینے کے بعد اللہ نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا کہ بس مجھے قرآن فراہم کر دیا جائے، ایک ریحل فراہم کر دیا جائے، اب میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ اب تک میں 15,000 قرآن مجید تلاوت کر چکا ہوں، 15,000 قرآن مجید میں تلاوت کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، رشک کیا، اللہ اکبر، تم نے اتنے قرآن تلاوت کر دیے اور اتنا پڑھ دیے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی جو میں 15,000 قرآن مجید جو تلاوت کیا ہوں اس کا ثواب تم لے لو، اور تم زمین پر رہ کر ایک سبحان اللہ جو کہے ہو اس کا ثواب مجھے دے دو۔ زمین پر رہ کر زندے پن میں جیتے جاگتے ایک سبحان اللہ جو کہیں گے اس کا ثواب قبر میں پہنچنے کے بعد 15,000 قرآن مجید جو ختم کیے میرے دوستوں، اس کا مقابلہ یہ سبحان اللہ، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ان کی خواہش پر قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اللہ نے ان کو موقع دے دیا، اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ جیتے جاگتے دنیا کے اندر جو آدمی ایک سبحان اللہ کہے گا اس کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، اس کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ تو میرے دوستو، یہ ہماری جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بڑھانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ یہاں پر ایک سبحان اللہ کہیں گے، اس سبحان اللہ کی وجہ سے جنت میں ایک درخت اگے گا، اور وہ درخت بڑا ہوگا، اور تسلیم کے نہروں سے اس کو پانی سیراب کیا جائے گا، اور وہ اتنا بڑا اتنا گھنا ہوگا، کل قیامت کے دن آدمی ایک گھوڑے پر بیٹھ کر تیز سواری کے ساتھ 500 سال چلے گا تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اگر میرے دوستو ہم اسے آخرت کے کاموں میں استعمال کیے بغیر دنیا کی چیزوں میں استعمال کریں گے، دنیا کے الا بلا کی باتوں میں، ایسے ایران قرآن کی باتوں میں، فضول باتوں میں اختیار کریں گے، تو پھر اللہ ہماری ایسی پکڑ فرمائیں گے کہ میرے دوستو ہمیں اس وقت بہت افسوس ہوگا۔ وہ افسوس اللہ بندہ کہے گا، لعلی ارجع اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کاش کہ اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ کہیں گے یہ تو تیری خام خیالی ہے، تیرا بکواس ہے۔ اب جیسے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا، اب تھنوں میں واپس نہیں جائے گا۔ تیر تلوار نیزہ کیا تیر کمان سے نکل گئی، دوبارہ واپس نہیں جائے گی۔ ویسا ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ میرے دوستو جنم تک بھی کبھی وہ زندہ ہو کے نہیں آئے گا۔ لوگوں کے خیالات ہیں کہ دوسرے جنم میں فلاں ہو کے پیدا ہوں گے، یہ ہو کر پیدا ہوں گے، وہ ہو کر پیدا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نفس کو ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد میرے دوستو برزخ کی زندگی شروع ہوگی، برزخ کی زندگی کے بعد عالم محشر میں جائے گا، عالم محشر سے پھر اسے عالم آخرت میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آواز لگائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا میں تم نیکوکاروں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، باپ بیٹا ایک ساتھ رہتے تھے، چاہے اگرچہ کہ بیٹا مجرم ہو، باپ نیکوکار ہو، ماں بیٹی ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن آخرت کا معاملہ اللہ فرمائیں گے نیکوکار الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ۔ مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیں گے، اور کہیں گے آج جو جس جگہ ہے وہ وہیں پر ہمیشہ رہے گا، جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکوکاروں میں شامل فرمائے، اہل جنت میں شامل فرمائے، اصحاب الیمین میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر آخرت کی فکروں کے ساتھ جینا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔